شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں سلطنت عثمانیہ کے چھٹے حکمران مراد دوم کے بارے میں بیان کروں گا۔ ناظرین، مراد دوم کی پیدائش 1404 عیسوی کو ترکی کے ایک شہر ہماسیہ میں ہوئی۔ یہ سلطان محمد اول کا بیٹا اور قائم مقام تھا اور 18 سال کی عمر میں سلطان محمد کی وفات پر تخت نشین ہوا۔ اس دوران بازنطینی شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنی قدیم دشمنی کی بنا پر مراد کی تخت نشینی کے موقع کو غنیمت جانا اور مصطفیٰ نامی شخص کو سلطنت عثمانیہ کا دعویدار بنا کر مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہی مصطفیٰ سلطان محمد اول کے مقابلے میں بھی آیا تھا اور شکست کھا کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہوا۔ بازنطینی شہنشاہ نے بار بھی مراد کے مقابلے کے لیے مصطفیٰ کی مکمل امداد کی۔ مصطفیٰ کو اب بھی شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر گیلی پولی میں محصور ہو گیا۔ مراد دوم نے گیلی پولی کو فتح کر کے اسے گرفتار کر لیا اور پھانسی دے دی۔ بازنطینی شہنشاہ کو اس سازش کی سزا دینے کے لیے مراد نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے ارادے سے 20,000 کی فوج کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ فتح و کامیابی کے آثار واضح تھے، لیکن شہنشاہ نے پھر سازش سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مراد کو اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے محاصرہ ختم کر کے ایشیائی کوچک جانا پڑ گیا۔ 1424 عیسوی میں یورپ سے واپسی پر مراد نے شہنشاہ مینوئل کے بیٹے جان پیلولوگس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ شہنشاہ مینوئل کے مرنے کے بعد جان تخت نشین ہوا۔ بعد ازاں مراد نے سیلونیکا اور سریبیا کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف عیسائی حکومت سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ 1442 عیسوی میں مراد کو بلغراد کے حملے میں شکست ہوئی۔ بعد دوسرے مارکوں میں بھی مراد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائیوں نے اپنے کئی علاقے سلطنت عثمانیہ سے آزاد کرا لیے۔ اسی دوران مراد کا بڑا بیٹا شہزادہ علاؤالدین وفات پا گیا۔ اس کا مراد کو بہت دکھ ہوا۔ حالات سے مایوس ہو کر ریاست ایڈرین میں گوشہ نشین ہوا۔ 12 جون 1444 عیسوی کو معاہدہ ایڈرین کے تحت مراد اپنے 12 سالہ بیٹے محمد دوم کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر عیسائیوں نے مزید قوت پکڑی۔ داخلی دھمکیوں اور انتشار کے باعث نوعمر شہزادہ حالات پر کنٹرول نہ کر سکا تو 1446 عیسوی میں سلطان مراد کو گوشہ نشینی ترک کر کے دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا۔ اس نے بڑی استقامت کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں تیاریاں کی۔ اس کی زندگی کے باقی 6 سال میدان جنگ میں گزرے اور سلطنت کو مزید انتشار سے بچا لیا۔ مراد دوم نے 17 اکتوبر 1448 عیسوی کو سوو کی دوسری جنگ میں ہنگری کو شکست دی اور کامیابی سے سریبیا کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کی راہ ہموار کی۔ مراد نے بہت سی جنگوں میں حصہ بھی لیا اور انہیں کامیاب فتح ہوئی۔ مراد دوم نے 1428 عیسوی میں کرمانیہ کو شکست دی اور 1430 عیسوی میں دوسرے محاصرہ سالونیکا کے بعد 1432 عیسوی میں وینس بھی دستبردار ہو گیا۔ اسی دہائی میں مراد نے بلقان میں وسیع علاقہ سلطنت میں شامل کر دیا۔ 1439 عیسوی میں سریبیا فتح کر لیا۔ 1441 عیسوی میں مقدس رومی سلطنت پولینڈ اور البانیہ نے ان کے خلاف اتحاد قائم کرتے ہوئے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1444 عیسوی میں وارنا میں انہوں نے یوناس ہونیاڈے کو شکست دی، لیکن جنگ جلاواد میں انہیں شکست ہوئی اور دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدہ کے بعد مراد ثانی اپنے صاحبزادے محمد ثانی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے، لیکن محمد کی نومنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسیحیوں نے معاہدہ توڑ دیا، جس پر 1444 عیسوی میں مراد نے دوبارہ مسند اقتدار سنبھال لیا اور دوسری جنگ کوسوو میں مسیحی اتحاد کو کچل کر رکھ دیا۔ بلقان میں مسیحیوں کو عظیم شکست کے بعد انہوں نے مشرق کا رخ کیا اور امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیمور کو شکست دی اور کرمانی امارت کو اپنی قلمروں میں شامل کیا۔ 1450 عیسوی میں موسم سرما میں وہ بیمار پڑ گئے اور ایڈرین میں انہوں نے وفات پائی۔ سلطان مراد دوم دور سلطنت عثمانیہ کے لیے ترقی کا دور تھا، کیونکہ ان کے دور میں بہت سے علاقے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے گئے۔ اگر سلطان مراد دوم کے کارنامے کے بارے میں بیان کیا جائے تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے مسیحیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دیا، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے شامی ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔